اور روزوں کے ایام میں ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں پر بیان کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے بدلے خدا یسوع مسیح نے سہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی صلیبی قربانی پر بھی غور کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے خدا یسوع مسیح نے صلیب کے مقام پر، کلوری کے مقام پر صلیب پر چڑھائی۔ جس کو ہم نے آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح کے ایک بہت بڑے معجزہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ معجزہ خدا یسوع مسیح نے سبت کے دن خاص طور پر کیا، اور سبت کے دن یہ معجزہ کرنا مذہبی رہنماؤں کی مخالفت بول رہا تھا۔ ویسے تو وہ خدا یسوع مسیح کے خلاف پہلے بھی تھے، اور اکثر بات کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتے تھے کہ یسوع مسیح کو کسی نہ کسی سوال کے وسیلے سے کوئی سوال کریں اور یسوع مسیح کو لاجواب کر دیں، کوئی ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ لوگ اس کی مخالفت میں اٹھیں اور اس کی ماننے کی بجائے لوگ ہمارے پیچھے کرنا شروع کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ یسوع مسیح کو مختلف طریقوں سے ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور اب یہ معجزہ جو سبت کے دن کیا گیا، یہ ان کے لیے بہت بڑی وجہ تھی کہ اس کی مخالفت کی جائے اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا جائے، کیونکہ وہ خدا کے تیسرے حکم کے مطابق کہ سبت کے دن کو پاک ماننا ہے اور اس میں کوئی بدنی محنت کا کام نہیں کرنا، اس کو اس حد تک وہ لفظی طور پر جو ہے وہ ماننا شروع ہو گئے کہ کوئی کام کرنا بھی جو ہے وہ سبت کو توڑنے کے برابر تھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو سمجھایا کہ سبت کا دن خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہے، اچھائی کے کام کرنے کے لیے ہے، بھلائی کے کام کرنے کے لیے ہے، نہ کہ برائی کے کام اور بدی کے کام کرنے کے لیے۔ اور اس لیے اکثر بات مثالوں کے ذریعے خدا یسوع مسیح سمجھاتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کا گدھا جو ہے وہ کنویں میں گر جائے اور یہ سبت کا دن ہو تو کیا تم اسے نہیں نکالو گے؟ یقیناً تم اسے نکالو گے۔ تو خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ابن انسان سبت کا مالک ہے، اور سبت کا دن انسان کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ قوانین جو ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہیں کہ انسان قوانین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے، نہ کہ ان قوانین کی غلط تشریح کر کے دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن بنائے۔ تو آج کا یہ معجزہ جو ہے یہ مقدس یوحنا کی انجیل سے ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس معجزے پر غور کریں، ہم آج کی پہلی تلاوت کو مختصر طور پر جو ہے وہ غور کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ حزقیل نبی کی کتاب سے لی گئی ہے اور اس کے 47ویں باب میں سے، اور یہ حزقیل نبی کا ایک رویا ہے جو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ یہ اگر آپ اس کا ذکر دیکھیں حزقیل کی کتاب میں تو 3-4 ابواب پہلے ہی یہ رویا شروع ہو جاتا ہے، اور اس رویا میں خدا اپنے بندے حزقیل کو ایک نیا آسمان، نئی زمین، نئی ہیکل، نئے طریقے سے عبادت کرنا جو ہے وہ تمام باتیں خدا دکھاتا ہے، کیونکہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ خدا کی عبادت کرنے میں ناکام رہے، خدا کی تابعداری کرنے میں ناکام رہے اور خدا کی وفاداری کرنے میں ناکام رہے۔ اس لیے خدا کو نئے سرے سے بنانا چاہتا ہے، ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جو پانی سے دھلی ہو کر پاک اور صاف ہو، اور نئے جوش کے ساتھ، نئی امید اور نئے جذبے کے ساتھ خدا کی پیروی کرنے والی بنے۔ اور اس لیے خدا کو پاک کرتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے خوبصورت رویا خدا دکھاتا ہے، اور رویا میں کیا دکھایا گیا ہے
حزقیل نبی خدا کی ہیکل کا رویا دیکھتا ہے اور خدا کی ہیکل میں دیکھتا ہے کہ ایک پانی کی ندی ہے کہ جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نے کہا کہ مجھے خدا نے اپنا فرشتے نے حکم دیا کہ 1000 ہاتھ جو ہے وہ پیمائش کر، اور جب میں نے پیمائش کی تو دیکھا کہ وہ پانی جو ہے وہ میرے ٹخنوں تک جو ہے وہ پہنچ گیا، یعنی اتنا زیادہ میرے ٹخنوں تک مجھے تھوڑا سا پانی تھا۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ اتنا ہی اور پیمائش کر، اور اس نے دوبارہ پیمائش کی تو یہی پانی جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ گیا، اور جب تیسری دفعہ پیمائش کی تو یہ پانی جو ہے وہ کمر تک پہنچا، اور اس کے بعد جب چوتھی بار پیمائش کی تو یہی پانی جو چھوٹی سی ندی کی مانند تھا یہ بہت بڑا دریا بن گیا، اور اتنا بڑا دریا کہ وہ اس کو عبور کرنا جو ہے وہ مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا۔ یعنی یہ سارا کچھ جو ہے خدا کا فضل اور خدا کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پانی جو کہ زندگی کی علامت ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے گھر سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ زندہ پانی کے چشمے جو ہیں وہ خدا کے گھر سے پھوٹتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کے لیے یہ زندہ پانی کے چشمے جاری کرتا ہے، اور کوئی بھی جو اس پانی میں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کھلے عام دعوت ہے کہ وہ آئے اور اس زندہ پانی میں سے پیے اور اس کو استعمال کرے اور خدا کی برکت کو حاصل کرے۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں بھی پانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ پانی جو ہے یہ اس کا شفا کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ تیسرا معجزہ ہے جو یسوع مسیح کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا معجزہ قانا جلیل کی شادی کا معجزہ ہے، دوسرا ایک شخص ہے اس کا بیٹا سر رشتہ دار اس کا ذکر ملتا ہے، اس کے بیٹے کی شفا کا معجزہ ہے جو یسوع مسیح نے جلیل میں کیا، اور تیسرا معجزہ جو ہے یہ آج کا معجزہ ہے جو واپس یروشلم میں لا کر خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کی عید منانے کے لیے یروشلم گئے ہوئے تھے۔ اب یہودی جو ہے یہ بڑی بڑی عیدیں جو تھی وہ منانے کے لیے یروشلم میں جایا کرتے تھے، ہیکل میں جایا کرتے تھے، کیونکہ ہر یہودی پر واجب تھا کہ جو یروشلم سے یا ہیکل سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یروشلم سے 15 کلومیٹر کا ریڈیس بنایا گیا، دائرہ بنایا گیا، تو 15 کلومیٹر جو ہے وہ چاروں طرف یا ہر طرف 15 کلومیٹر کا ریڈیس بنایا گیا، تو جو یہودی 15 کلومیٹر کی رینج میں رہتا ہے ہیکل سے، اس پر لازم تھا کہ وہ آئے اور یہ بڑی عید جو ہے وہ خدا کی ہیکل میں آ کر گزارنے، یہاں پر منائے۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی اس عید کو منانے کے لیے ذکر تو نہیں کیا گیا کہ کون سی عید تھی، لیکن یہ بڑی عیدوں میں سے ایک تھی جو خداوند یسوع مسیح اکثر جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو خداوند یسوع مسیح سیر کرتے کرتے جو ہے بزدادہ کے حوض کے پاس پہنچے، اور یہ حوض جو ہے یہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ جس طرح پہلی کلاس میں پانی کا ذکر ہے، زندگی کا ذکر ہے، تو اس پانی کا شفا کے ساتھ ذکر ہے، شفا کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن وہاں پر 5 برآمدے تھے، اور یہ برآمدے جو تھے یہ حوض کے لیے ایک پکنک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر لوگ تالاب میں نہانے جاتے ہیں یا کوئی ریلیکس ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے برآمدے بیماروں کے لیے تھے کہ وہاں پر بے شمار لوگ بیمار پڑے تھے، جیسے لکھا ہے کہ وہاں پر اندھے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے، پس مردہ ہر قسم کی بیماری کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اور ایمان کیا تھا؟ ایمان یہ تھا کہ ایک مخصوص وقت پر خدا کا فرشتہ آتا ہے اور حوض کے پانی کو ہلاتا ہے،
اور جیسے ہی حوض کا پانی گرتا ہے، جو ان بیماروں میں سے سب سے پہلے حوض کے پانی کو چھو جائے گا، اس میں اترے گا، وہ شفا پا جائے گا۔ اب وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو 38 برس سے بیمار تھا، 38 برس سے وہاں پر پڑا ہوا تھا، اور یقیناً اس نے اپنی کہانی بھی بتائی جب یسوع مسیح نے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ دیکھنے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تو سوال پوچھنا کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر وہاں پر پڑا تو تندرست ہی ہونا چاہتا ہے، کہ یہ ویسے ہی بندہ فرض کر لے، لیکن فرض نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں، جیسے اندھا آ کر کہتا ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر، تو یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں تیرے لیے، کیا تو چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس کے ایمان کو دیکھا اور پھر اسے شفا ہوتی۔ اور اسی طرح اس شخص نے بھی کہ جو پستوردہ تھا، پیدل آہستہ مخلوق تھا، اس نے کہا کہ اے خداوند میں اس حوض میں جب پانی گرتا ہے تو میرے پاس تو کوئی نہیں ہے جو مجھے پہنچا دے اس حوض میں، جب تک میں خود جو ہے وہ کوشش کر کے نزدیک پہنچنا چاہتا ہوں تو تب تک مجھ سے پہلے کوئی اور پہنچ جاتا ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے اسی وقت حکم دیا کہ اٹھ اور اپنا کٹورا اٹھا اور اپنے گھر چلا جا، اور اس کا ایمان دیکھے اس نے کوئی آگے سے سوال نہیں کیا اور کوئی جو ہے وہ بات نہیں پوچھی کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہو سکتا ہے، میں کتنی دیر سے بیمار ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اسی وقت اٹھا اور اپنا کٹورا اٹھایا اور چلنے پھرنے لگا۔ تو یہ اس کا ایمان تھا۔ جب خداوند یسوع نے اس کے ایمان کو دیکھا تو ضرور اس نے اس کے مطابق عطا کیا۔ تو یہ سارا واقعہ جب ہوا تو وہاں سے وہ نکلا اور چلا گیا، اور اس کے بعد دوسرا جو واقعہ آتا ہے اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے جڑا ہوا، وہ سبت کے دن کا ہے، لکھا ہے کہ اور وہ سبت کا دن تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس موضوع میں زیادہ اہم ہے، جس پر زور دیا جاتا ہے، اور روزوں کے ایام میں خاص طور پر کیونکہ مسیح خداوند کو حسن کے وسیلے سے حسن کر کے مذہبی رہنما یا وسلیم چڑھاتے ہیں، تو مخالفت یہیں سے آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آلریڈی ہم چوتھا ہفتہ شروع کر چکے ہیں ان کا۔ تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو بندہ اپنا کٹورا اٹھائے ہوئے جو ہے وہ جا رہا ہے، تو انہوں نے روکا اور کہا کہ یہ روا نہیں ہے کہ سبت کے دن تو ایسا کام کرے۔ تو وہ اس پر جو ہے وہ بات ڈال دیتا ہے جس میں سے شفا ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں ایسے کرنا چاہتا تھا، لیکن جس نے مجھے شفا ہوتی ہے اس نے مجھے ایسے ضرور کہا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ کس نے کہا۔ اور ایک دن یسوع مسیح ہیکل میں اچانک اسے اتفاق کر ملے اور یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو نے شفا پائی ہے اور پھر گناہ نہ کرنا۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بیماری جو اس پر تھی گناہ کے سبب تھی، اور وہ 38 سال تک جو ہے وہ اس بیماری سے لڑ رہا تھا اور اس کی اپنے گناہ کی اپنی بدیوں کی سزا پا رہا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا حال جو ہے وہ پہلے سے بھی برا ہو جائے۔ تو عزیز مومنین، آج خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم بھی اپنی زندگیوں کو پہچانیں، اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں کوئی روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح سے شفا پانے کی ضرورت ہے؟ شاید ہم گناہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، شاید بدیوں کی بیماری میں ہم مبتلا ہیں،
آج غلام یسوع مسیح سے شفا پانے کی ضرورت ہے۔ آج وہ زندہ پانی جو غلام یسوع مسیح خود ہے، اس نے فرمایا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، تو اس زندہ پانی کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے